کیوں بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ سارے دینوں پر اسلام کو غالب فرما دے، غالب کر دے۔ گویا دوستان گرامی قدر، رسول رحمت کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقصد زیست، مقصد زندگی کیا تھا؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنا، سرفراز کرنا، اقوام عالم میں اللہ کے دین کو عام کرنا۔ آپ جانتے ہیں میرے کریم آقا نے دین کا کام بند کمرے سے شروع کیا۔ دار ارقم ایک کمرہ تھا جو آج صفا اور مروہ میں آ گیا۔ اس بند کمرے میں میرے اور آپ کے کریم آقا چند آدمیوں کو بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں۔ مکہ کے بازار، مکہ کا ماحول اسلام کے لیے تنگ ہے، لیکن حضور اس بند کمرے میں بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ صرف مکہ، نہ صرف مدینہ، سارے حجاز میں سوائے اللہ کے دین کے کوئی اور دین غالب نہ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد، اپنی محنت کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ اسلام کو اتنا غالب کر دیا کہ سارے خطہ عرب کے اندر سوائے اسلام کے کوئی دین قوت میں نہ رہا۔ بت پرستی ختم، وہم پرستی ختم، یہودیت رخصت ہو گئی عرب سے، عیسائیت چلی گئی، اور اللہ نے خود فرمایا اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مکہ دے کر تیرا دل ٹھنڈا کیا جب تیرے دین میں لوگ فوج در فوج آنے لگے۔ ارشاد باری تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میرا خیال ہے بیرشی میں سبحان اللہ کہنے پر پابندی نہیں ہے، ہمارے اوپر پابندی ہوتی ہے، ہم ڈرتے بھی ہیں۔ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، اور میں تو خصوصاً دوست مجھے کہتے ہیں تم بیرشی تقریر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں بس ادب اور وہ ساری چیزیں ہوتی، لیکن آپ سبحان اللہ کہیں یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ انشاءاللہ سادات گیلانیہ کے آباء و اجداد کا مشن ہے اللہ کا نام بلند کرنا، اور حضور ضیاء الامت نے تو اللہ کا نام بلند کر کے دنیا میں دکھایا۔ سارے بولیں سبحان اللہ، جسے شرم آتی ہے اس کے علاوہ ہر بندہ بولے سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، قرآن سن کر بھی سنی سبحان اللہ کہنے کا روادار نہیں، اور لوگ دوڑوں پر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دیا کریں، ساؤنڈ بھی آپ ماٹھا رکھتے ہیں، سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں جی تقریر بھی نہیں۔ اب 2-3 تقریریں دن میں ہوں، بہرحال عرض میں کر رہا ہوں سمجھے، میرے اور آپ کے کریم آقا کہیے صلی اللہ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے حبیب کریم، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی اور اتنے لوگ اسلام میں آنے لگے کہ فوج در فوج لوگ آئے، افواجا، فوج در فوج۔ تو میرے کریم آقا کی حیات طیبہ میں جب سرکار ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، تاریخ شاہد ہے 9 لاکھ مربع میل پر رسول اللہ کے دین کا پرچم لہرا رہا۔ آپ نے اپنا مقصد حیات پورا فرمایا، آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے خلفاء تربیت یافتہ صحابہ کرام نے
دین کی کمان سنبھالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2.25 سال حکومت کی۔ 2.25 سال کے اندر حضرت صدیق اکبر کے دور میں فتنے کھڑے ہو گئے، کوئی نماز کا انکاری، کوئی زکوٰۃ کا انکاری، کوئی ختم نبوت کا منکر، کوئی مرتد ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے فتنے پھیل گئے کہ ہم پریشان ہو گئے، اب دین کا کیا بنے گا؟ لیکن صدیق اکبر نے اپنے آقا کی نیابت اور خلافت کا حق ادا کیا، سارے فتنے بھی ختم کیے اور 2 لاکھ مربع میل زائد رقبہ اسلامی اسٹیٹ میں شامل کروایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل تک اسلامی اسٹیٹ چلی گئی۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے بعد وہ ذات گرامی آئی جنہیں میرے آقا نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے مولا اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا۔ اچھا بھائی وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ مجھے دیکھ، آپ نے ساؤنڈ دیکھے ہوئے، آپ بچوں کی طرح ادھر دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اللہ سے مانگا وہ کون تھا؟ عمر بن، بولیے عمر بن، اور مانگا تو کس انداز میں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ گویا حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے مانگا، عمر نے میرے آقا کی دعاؤں کے عین مطابق اسلام کو عزت دلائی۔ میں بڑا شاک تمہید کر رہا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلیفہ ثانی سیدنا صدیق اکبر نے کتنا دین کا کام کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں شام فتح، ایران فتح، عراق فتح، بلکہ 4,500 سالہ ایرانی حکومت پاش پاش ہو گئی اور اللہ نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ اور جب جناب عمر کا جنازہ اٹھا، ایک روایت کے مطابق 22 لاکھ مربع میل پر رسول اللہ کے دین کا پرچم لہرا رہا، اور ایک روایت میں 24 لاکھ بھی آیا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ جو رسول اللہ کا مشن تھا اسے لے کر حضور کے بعد آپ کی امت کے یہ اکابر آگے بڑھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کے دین کو آگے پہنچایا۔ ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، صحابہ کے دور کے تقاضے الگ تھے، بعد کے دور کے تقاضے الگ تھے، لیکن جب امام حسین امام علی مقام کا دور آیا اور ایک شخص عوامی رائے سے ہٹ کر برسر اقتدار آ گیا اور امام علی سے بیعت مانگی گئی، اب امام علی مقام اگر بیعت کر لیتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر عوامی رائے سے آئے، حضرت عمر عوامی رائے سے آئے، حضرت عثمان و علی اسی طرح آئے، لیکن جب یزید برسر اقتدار آیا، امام علی مقام سے مطالبہ کیا گیا، اے حسین بن علی آپ بیعت کریں۔ اور میں ایک عرض کروں کہ یزیدیوں کی نظر میں یا یزید کی نظر میں جو 2 بندے کھٹکتے تھے، اور یزید کو جن 2 بندوں سے خطرہ تھا وہ 2 آدمی کون تھے؟ جن کا نام نامینیشن کر کے گورنر مکہ کو کہا ان 2 بندوں سے بیعت لو، جلدی لو تاکہ یزید کا اقتدار قائم ہو جائے۔ ان میں ایک ہیں سیدنا حسین ابن علی، بولیے سیدنا امام حسین ابن علی، اور ایک ہیں جو یزید کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، وہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔
لیکن سنیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے جو امام علی مقام کی طرح یزیدیوں کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ لیکن میں عرض کروں حسین ابن علی کو تو جگ جانتا ہے یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن دوسرا جو یزید کی نظر میں کھٹکتا تھا وہ یار غار نبی صدیق اکبر کا نواسا ہے۔ بولو کن کا نواسا ہے؟ یہ حق پرستی کی تائید نسلاً چلی، میرے نبی نے دین کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر نے تصدیق کی۔ آج بھی دین کے لیے جو پاورفل دو قوتیں یزید کے سامنے تھیں کہ یہ میری بیعت نہیں کریں گے، ایک ان میں نواسہ مصطفیٰ ہے، بولو دوسرا نواسہ یار غار مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنا کردار ادا کیا یزید کے خلاف، پوری بغاوت کروائی، مکے اور مدینے کے لوگوں کو کھڑا کر دیا یزید کے خلاف۔ لیکن بات آج زیادہ امام علی مقام کی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیعت نہیں کی، آپ نے فرمایا، گورنر مدینہ نے بند کمرے میں بلایا، کہا کہ آپ کو اس لیے بلایا گیا، تو حضرت امام حسین نے کیا کہا؟ گورنر مدینہ نے تو بند کمرے میں بلایا کہ اندر بیعت لے لیں گے اور بات ہو جائے گی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، اے گورنر مدینہ، میرے جیسے بندے کی یہاں بیعت کرنا یہ اچھا نہیں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو تقیہ والے ہوں، تقیہ ہمارے مذہب میں نہیں، اندر اور باہر اور تم سارے مدینے والوں کو بلا کر بیعت والا معاملہ رکھو، جو بات ہوگی شیر خدا کا بیٹا اللہ اعلان کرے گا۔ یہ ہے امام علی مقام کا انداز کہ آپ انسانی حریت فکر کے لیے، انسانی آزادی رائے کے لیے اور دین کی قدروں کو بچانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے بیعت نہیں کی۔ اس دور میں امام علی مقام اگر بیعت کر لیتے، آلریڈی زیادہ عوام خاموش تھی، ڈر رہی تھی ہم حکومت سے ٹکر کیسے لیں، لیکن امام علی مقام آپ ڈٹ گئے اور آپ ذات کے لیے نہیں ڈٹے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں امام حسین اقتدار کے لیے ڈٹے، یہ بھی بات نہیں ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ امام حسین نے دیکھا کہ گاڑی اسلام کی اصل لائن سے ہٹ رہی ہے، اصل لائن سے ہٹ رہی ہے۔ بعض یزیدی یہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ ارباب علم و دانش ہیں، بے رشید کے باسی ہیں، ایک بات میں کروں، یزیدی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کیا تبدیلی تھی، صحابہ زندہ تھے، تابعین زندہ تھے، حرمین آباد تھے، کون سی بات تھی کہ امام حسین نے اتنا بڑا قدم کیا؟ لیکن آپ توجہ فرمائیں، آپ کو یاد ہوگا جب ٹرین چلتی تھی، ملک بال جنکشن ہے، وہاں بہت سی ٹرینیں آتی ہیں، لیکن ابتداً ٹرین سرگودا اور جھنگ والی، خوشاب والی ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں، وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، 4-5 انگلیوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن جب ٹرینیں چلتی ہیں تو ایک جا کر سر خوشاب نکالتی ہے، ایک جا کر سر ملتان نکالتی ہے، ایک ٹرین پنڈی پہنچتی ہے، جنگ پہنچتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں تھوڑا فرق دیکھنے والوں، تمہاری نظر میں اور حسین کریم کی نظر میں فرق تھا۔ حسین دیکھ رہے تھے آج ٹریک سے یہ گاڑی اسلام اتر رہی ہے، آج اگر اتر گئی پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے حسین ڈٹ گئے کہ آج کھڑا ہوں گے تو پھر یہ راستہ واضح ہوگا، پھر امت ظلم، فسق، فجور اور ان باتوں سے بچے گی۔ لہٰذا امام علی مقام کا یزید کی بیعت نہ کرنا اصولی طور پر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا جو شخصی کردار تھا، اب شخصی حکومت چل رہی تھی، اور یزید کے شخصی کردار کے بارے میں تمام تواریخ متفق ہیں۔
انہو کان یشرب الخمر ویضیع الصلاۃ ویلعب بالقیان، یزید شراب پیتا تھا، شراب کی مستی میں نمازیں ضائع کرتا تھا۔ یزید کیا کرتا تھا؟ حدود اللہ کا خیال نہیں کرتا تھا۔ یستأثر بالفیء، مال فیء اور قومی خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھنے لگا۔ یہ باتیں بنیادی اسلامی حکومت کے خلاف تھی، لہذا امام حسین کا بیعت نہ کرنا اس لیے تھا کہ اگر آج میں بیعت کر لوں پھر دین کی قدریں واضح کون کرے گا۔ اسی لیے امام حسین کا ایک خطبہ تمام تاریخی کتابوں میں موجود ہے، کامل ابن اسیر ابن کثیر طبری سب میں امام علی مقام کا ایک خطبہ ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں آپ سن لیں۔ آپ نے فرمایا وہاں حور بن یزید ریاحی کا لشکر بھی موجود ہے اور یزیدی بھی موجود ہیں۔ امام علی مقام نے نماز ظہر کے بعد خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے آقا کریم نانا جان کا ارشاد گرامی ہے، من رأى منکم منکرا سلطانا جائرا، تم میں سے جس بندے نے کوئی ظالم بادشاہ دیکھا، آگے اس کے اوصاف بیان کیے، اللہ کے حلال کو حرام کرے، اللہ کی حدوں کا پاس نہ کرے، بیت المال کو ذاتی جاگیر بنائے، عدل کی بجائے ظلم کو رواج دے، جب ایسا ظالم بادشاہ آ جائے اس کی حمایت کرنے والے بھی اس ظلم میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ہؤلاء الناس قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، ان حکمرانوں نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، یزید کی پیروی کر رہے۔ یہ سارا نقشہ بیان کر کے جو آخری بات امام علی مقام نے کی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا آنا احق من غیرہ، لوگوں اس صورت حال میں اسے بدلنے کے لیے کھڑا ہونے کا سب سے بڑا حق حسین کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہاں سب سے بڑا حق امام علی مقام امام حسین کا تھا کہ آپ ظلم، فسق، شراب، بے نماز حکمران کے سامنے ڈٹ جائیں، حدود اللہ کی خیال نہ کرنے والے حاکم کے ساتھ کہ آپ ڈٹ جائیں، اور امام علی مقام ڈٹ گئے۔ دوستان گرامی قدر، یہ تھی اس وقت دین کی اصل خدمت جو اپنے وقت میں امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے مشن حیات کے لیے کی کہ میرے ہوتے میرے نانا کا دین بدلے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں حسین کریم پر فرض ہے۔ آپ نے کیوں کہا تھا سب سے زیادہ آج صورت حال بدلنا میرا حق ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، میرے کریم آقا خطبہ دے رہے تھے، امام حسن و حسین کا بچپن ہے، مسجد نبوی میں آئے، لڑکھڑائے، ڈگمگائے، گرنے لگے۔ جب گرے تو میرے کریم آقا نے خطبہ روکا، منبر چھوڑا، صحابہ کرام میں سے گزر کر گئے، حسنین کو اٹھایا، اپنی گودی میں سجایا، اور حدیث میں آتا ہے سارا مجمع دیکھ رہا ہے، رسول رحمت کبھی حسین کو پیار سے دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں۔ گویا دوستان گرامی قدر میرے کریم نے عملاً بتایا اے حسین تیرا گرنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ میں کہتا ہوں حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے عملاً جواب دیا، نانا جان اگر میرا گرنا آپ کو ناگوار ہے، آپ کے دین کی حدوں کا گرنا حسین کو ناگوار ہے۔ امام حسین نے اپنے نانا جان کے مشن کے عین مطابق یہ موقف اختیار کیا، لیکن اس موقف میں امام حسین علی مقام پر کیا گزری آپ سارے جانتے ہیں۔ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، سوئے کربلا جانا پڑا۔ یہاں پر بھی ایک جگہ جیلم شہر کے اندر غیر مقلدین اور یزیدیوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے، وہاں میری تقریر تھی،
اور حضور ضیاء الامت کی نسبت کی وجہ سے لوگ ہم پر اعتماد کرتے. مجھے کہنے لگے چند اعتراض ہیں یزیدیوں کے، ان پر آپ نے آج تقریر کرنی ہے. وہ اعتراض مجھے دیے گئے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ امام حسین نے ذی الحج میں مکہ چھوڑا، حالانکہ آپ جانتے ہیں ذی الحج میں کیا ہوتا ہے، حج. بولیے. اب اعتراض ان کا یہ ہے ذی الحج میں دنیا بھر سے لوگ حج کرنے بیت اللہ آتے ہیں، حسین کریم اقتدار کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں، بیت اللہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ تو میں نے اس کا جواب کیا عرض کیا، میں نے کہا جہاں تک بات ہے حج کرنے کا یا حج کو اہمیت دینے کا، تمہیں نہیں پتا پلیز ذہن کیا جانے حسین کیا ہے، یہ پاک سنی جانتا ہے حسین کیا ہے. برادران اسلام میں کر رہا ہوں، میں نے اس کیا جہاں تک ہے حج کی اہمیت، امام حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے یہ سیرت ہمارے خطبہ بہت کم بیان کرتے، یہ بیان کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے. حسنین کریمین کی زندگی کا ایک 10 محرم کا دن ہی بیان کرنے کے قابل نہیں، حسین کریم کی ساری زندگی قابل بیان. آج لوگوں نے تو 10 محرم کو استعمال کیا نا. آئیے امام حسن و حسین نے زندگی میں 25 حج کیے، 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ آئے اور حج کیا. کس انداز میں کیا؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، سیدہ زہرا کے دل کے چین ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں کا نور ہے، صحابہ بہت احترام کرتے، لیکن 25 حج دونوں بھائیوں نے پیدل کیے. جب راستے میں صحابہ نے ہاتھ جوڑے، جیسے ابھی آپ نے ادب کا منظر دیکھا، حضور ضیاء الامت کی اولاد گیلانیوں کو سر پر بٹھاتی ہے، گیلانی ہم پر شفقت کرتے ہیں. یہی محبت و ادب کا رشتہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے ملا. حضرت حسنین کریمین حج کے لیے پیدل جا رہے تھے، صحابہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا. عبداللہ بن عمر کہنے لگا میری سواری حاضر ہے، دوسرے صحابہ کہنے لگے ہماری سواری حاضر ہے. میں نے کہا سنیں امام حسین نے کیا فرمایا، امام حسن نے کیا فرمایا. فرمایا آپ کا شکریہ، سواریاں ہمارے پاس ہیں، لیکن لوگوں ہمارے دل میں جو رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا تصور ہے، اس لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ علی کے نور نظر پیدل چل کر رب کے گھر میں جائیں. پیدل 25 حج امام حسین نے کیے. میں نے کہا تم کہتے ہو امام حسین نے حج کی اہمیت کو چھوڑ کر کربلا گئے، کوفہ گئے، یہ تمہارا بکواس ہے. امام نے تو خود اتنے حج کیے اور اس عاجزی، اس انکساری اور اس اظہار بندگی میں کیے کہ پیدل چل کر مدینہ سے پیدل آنا کوئی آسان نہیں، لیکن سارے حج پیدل کیے اللہ کی عظمت و کبریائی کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنے کے لیے. لیکن رہا یہ تمہارا معاملہ. میں نے جواب یہ دیا، حضور ضیاء الامت کی نظر کرم کے صدقے دیا، آپ کا بھی دل باغ باغ ہوگا. میں نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے، بندہ خود تو حج کر لیتا ہے، خود تو نمازیں پڑھ لیتا ہے، لیکن جب حکمران بگڑ جائیں، عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، جو بادشاہوں کی روش ہوتی ہے وہی عوام کی روش بن جاتی ہے. جب بادشاہ دنیا دار ہو، عوام بھی دنیا دار بن جاتی ہے. ہم نے 76-77 سال ملک میں بے دینوں کو اقتدار دیا، آج سارا ملک کرب میں ہے، ہم سارے دکھ میں ہیں، ہم سارے پریشان ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے حکمران نمازیں نہیں پڑھتے، اہمیت نہیں دیتے، عوام بھی اہمیت نہیں دیتی. بتائیں اذان کے بعد کتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں؟ عمر نے اہمیت دی، صدیق اکبر نے اہمیت دی. صدیق اکبر، حضرت عمر، مولا علی، عثمان غنی حاکم وقت خود جماعت کراتے تھے. آپ بتائیں جب وزیر اعظم جماعت کروائے وزیر نماز پڑھنے نہیں آئے؟ الناس علی دین ملوک. میں نے کہا یزیدیو
یزید نمازوں کی بے قدری کرتا تھا، شراب پی کر شراب کے نشے میں نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے امام نے کعبہ اس لیے چھوڑا اور کعبہ کی نمازیں اس لیے چھوڑی۔ حسین کریم دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اے لوگو نماز کی اہمیت یہ ہے، اور حسین کریم نماز کی اہمیت بتانے وہاں گئے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں گویا میرے امام علی مقام میرے مرشد کریم حسین کریم نے دنیا کو سبق دیا، لوگو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ امام علی مقام نے جو موقف اختیار کیا وہ دین کی تائید میں کیا، دینی اقدار کی تائید میں کیا، دین کی سپورٹ کے لیے کیا۔ امام پر کیا گزری آج وہ شہادت ہے، ہم چاہتے ہیں وہ بس ساری تفصیل بیان ہو، کتنے نیزے تھے، کتنی تلواریں تھیں، اب تفصیل تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ سچ ہے امام علی مقام سے بہت بڑی قربانی مانگی گئی، بہت بڑی قربانی امام علی مقام کو دینا پڑی۔ مدینہ چھوٹا، مکہ چھوٹا، میدان کرب و بلا میں آپ کو محصور کیا گیا اور ہزاروں کا لشکر جرار لایا گیا۔ حسین ڈگمگا جائے، بیعت یزید کر لے، لیکن دین کی قدروں کے لیے میرے امام ڈٹے رہے اور ہزاروں کے لشکر کے سامنے ڈٹے رہے اور ڈٹ کر ثابت کر دیا، لوگوں ہم اہل بیت ڈرنے والے، ذرا آپ بولیں اہل بیت ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کیا امام حسین ڈرے؟ کیا خوف زدہ ہوئے؟ کیا جھکے؟ کیا بکے؟ میں تو کہتا ہوں امام نہیں بکے، نہیں جھکے، بلکہ سنو سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست، اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین۔ امام علی مقام کا کتنا اللہ پر ایمان مضبوط ہے، یقین ہے آپ کے ساتھ بندے 100 سوا 100 جن میں بچے، مستورات، بیمار بچیاں بھی موجود ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، اس لیے کہ حسین پر دباؤ ڈالو، لیکن میرے امام علی مقام نے جو موقف اختیار کیا اس میں رد و بدل نہیں آیا۔ پھر میدان کرب و بلا میں اگر امام علی مقام کے لیے قربانیاں دینے کا موقع آیا تو کیا کیا آپ نے قربانیاں نہیں دی؟ آپ جانتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی شہید ہوئے۔ شیعہ روایت کے مطابق امام حسین کے 8 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، سنی روایات کے مطابق 6-7 عمومی روایت ہے، کم از کم 5 بھی ہوں، زیادہ 6-7 کا بھی ذکر آیا، تاریخ ہے، روایات میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ایمانداری سے بچائیں۔ 6-7 بھائیوں کی قربانی کوئی آسان کام ہے؟ آج ایک بھائی مرے، بندہ کہتا ہے میرا گھر ویران ہو گیا، میری بہاریں سونا ہو گئیں، بھائی مر گیا، اب کیا کروں؟ میں کہتا ہوں بتاؤ جس کے جوان بھائی 6 شہید ہوں یا 7 یا کم از کم 5، کیا وہ ڈگمگائے؟ کیا گھبرائے؟ امام علی مقام نہیں گھبرائے۔ اور پھر بھتیجے، بھانجے، خود آپ کے اپنے بیٹے سوائے امام زین العابدین کے سارے شہید ہو گئے، ایک امام زین العابدین بچے، اور امام علی مقام کے جو بیٹے شہید ہوئے ان میں حضرت علی اکبر کا نام آتا ہے جو 18 سالہ نوجوان ہے اور مصطفیٰ کریم کے جمال کا مظہر ہے، جو حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا ہے اسے نبی کا جمال یاد آ جاتا ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیں امام علی مقام کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ امام علی مقام کی عمر مبارک کربلا میں 56 سال 5 ماہ 5 دن ہے، گویا 56.5 سالہ بوڑھا
ابا جب جوان اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہوگا بتا دل کا عالم کیا ہوگا. لیکن یہ سارے زخم سہ لیے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہوئے، لیکن کیا حسین ڈگمگائے؟ میں کہتا ہوں نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے دین کی قدروں کو سلامت رکھنے کے لیے امام نے کتنی بڑی قربانی دی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں. کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لوٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے. جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے. امام علی مقام نے اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کی قربانی دے کر اللہ کے دین کی قدروں کو بچایا، بنیادوں کو بچایا، بنیادی اصول بتائے. ہماری شریعت میں آزادی فکر انسانیت ہے، ہماری شریعت میں عدل ہے، ظلم نہیں ہے. میرے نانا کی شریعت میں نوجوان لڑکیوں سے دل لگی کرنا حکمرانوں کے لیے زیبا نہیں. ہم تو بے پردہ حاتم تائی کی بیٹی کے سر پر بھی نانا کی چادر دینے والے لوگ. امام علی مقام نے یہ بنیادی قدریں دین کی بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام کا اس سے یہی مقصد تھا، جو نانا جان کا مشن ہے وہ آگے بڑھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین نے اپنا تو سب کچھ دیا، اور اگر حسین کو نفع اور فائدہ ہوا تو نانا کے دین کا بقا فائدہ. کسی شاعر نے پنجابی میں بڑا پیارا امام حسین کا موقف اپنے انداز میں کہا. وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام نے گویا کربلا کے اندر اپنے سارے شہید عزیز کروا کے یہ بتایا کہ اصغر جاوے اکبر جاوے تے قاسم شیر بھی جاوے، سب کچھ جاوے سب کچھ جاوے، ایک دین نبی بچ جاوے. اور اقبال نے بھی کہا، اقبال کا اپنا انداز ہے، علمی انداز ہے، پروقار انداز ہے. اقبال کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، اور باطل آخر داغ حسرت میری است. علامہ اقبال نے امام حسین کی قربانی کو اسی اینگل، اسی پہلو میں لیا ہے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دین حق کی قدروں کو زندہ رکھنے اور اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے دین. بظاہر امام حسین اور آپ کے ساتھی شہید ہوئے، لیکن یزید وقتی طور پر جیتا، حسین ہمیشہ کے لیے جیت گئے. کیوں؟ حسین کریم دین کے حامی تھے، دین کے لیے جان دی. دین باقی رہے گا، جو بھی دین سے وابستہ رہے گا وہ باقی رہے گا. آج آپ دیکھ لیں، لوگ بچوں کے نام شمر نہیں رکھتے، لوگ بچوں کے نام ابن زیاد نہیں رکھتے، لوگ بچوں کا نام یزید رکھتے ہوئے سوچتے ہیں. لیکن حسین نام ہمیں گھر گھر ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے. امام حسین کا نام عزت، وقار اور حق کی پہچان بن گیا، حق کا نشان دنیا میں بن گیا. دوستان گرامی قدر، اسی لیے میں کہتا ہوں اب تک چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اب تک چمک رہا ہے حسین و علی کا نام.
اور خاک اڑ رہی ہے یزید و زیاد کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین کی قدریں زندہ کی۔ دوستان گرامی قدر، آج ہم شہادت تو سنتے ہیں، شہادت تو مناتے ہیں، لیکن کیا مقصد شہادت سامنے ہے؟ امام علی مقام کے شہادت میں کتنے مقاصد ہیں۔ آج آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ آج دن میں 5 نمازیں گزری، اگر ہم نے پڑھی ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھی تو سوچیں ہم نماز کی کتنی بے قدری کر رہے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں آذان بھی دلائی، جماعتیں بھی کروائیں، اور دوستان گرامی قدر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہمارا تو ایمان ہے، حضرت امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھ کر نانا کی جان کو نماز کی اہمیت بتا دی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، اور جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ امام علی مقام نے زندگی اپنے نانا جان کے مشن کے عین مطابق گزاری۔ آج خدا کی قسم دنیا حسین کو سلام کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یزید کا نام لیتے ہوں گے، لیکن کتنے ہیں؟ ایک نہیں، لاکھوں نہیں، آفاق در آفاق آج امام حسین کا نام ہے۔ کیوں؟ حسین کریم دین کے لیے قربان ہو گئے، اللہ نے حسین کی قربانی کے صدقے آپ کا نام زندہ کر دیا۔ اس لیے آپ اور میں بھی، ہم بھی سوچیں، ہم بھی یہاں ہیں، ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ تک اور مجھ پر اللہ کا دین پہنچا، اس میں صحابہ کی قربانیوں کا دخل ہے۔ اللہ کی قسم جو قربانیاں صحابہ نے دی ان کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ پھر امام حسین کی قربانی دنیا میں عجیب اور عظیم قربانی ہے۔ یہی قربانیاں، یہی زندگی وقف کرنا، اسی سے قیامت تک دین رہے گا۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، میرے آقا نبی رحمت اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم حضور کی آخری امت ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرا دین آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک میرا دین رہے گا، حضور کا دین باقی کون رکھے گا؟ اللہ کے بندے رکھیں گے۔ اگر یونان میں فلسفہ پروان چڑھا اور فلسفیوں نے اسلام پر اعتراضات کیے تو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے امام غزالی اور امام رازی پیدا کر دی۔ اگر اسلام پر آڑا وقت بر صغیر میں آیا، شہنشاہ اکبر نے ایک اپنا نیا دین بنایا جسے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ ہندو، سکھ، سارے عیسائی مسلمان ایک ہیں، ایک دین ہے، ملغوبہ دین کا تیار کرو۔ یہودیت علیحدہ نہیں، ہندو علیحدہ نہیں، مسلمان علیحدہ نہیں، لیکن جب اس نے دین میں رد و بدل کرنا چاہا